بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ توبہ سے درس کا آغاز کریں گے۔ یہ موجودہ جو مصحف کی ترتیب ہے، ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے، اس میں یہ 9ویں نمبر سورہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا، یہ اس ترتیب سے پھر جمع نہیں کیا گیا، بعد میں یہ نئی ترتیب سے کمپائل کیا گیا ہے۔ اس سے 114 صورتیں وجود میں آئی ہیں، اور یہ 114 صورتیں 7 گروپوں میں منقسم ہیں۔ یہ 7 گروپ جو ہیں قرآن مجید کے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ سورہ توبہ یہ دوسرے گروپ کی آخری سورہ ہے، یعنی جو گروپ صورتوں کا جو گروپ سورہ انعام سے شروع ہوا تھا، وہ سورہ توبہ پر مکمل ہوتا ہے۔ اس گروپ میں 4 صورتیں ہیں: انعام، اعراف، انفال اور توبہ۔ تو پچھلی جو سورہ ہے، سورہ انفال، اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ قریش کو یہ بتا دیا گیا کہ جس عذاب سے تمہیں خبردار کیا گیا تھا اس سے پچھلی سورہ میں، سورہ اعراف میں، اور 6 قوموں کا حوالہ دے کر بتایا گیا تھا کہ جس طرح ان قوموں پر خدا کا عذاب آیا کہ جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو ان پر جو خدا کا عذاب آیا، اسی طرح کا عذاب قریش پر بھی آ سکتا ہے، اہل کتاب پر بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، پھر پچھلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیں عذاب کا آغاز ہو گیا ہے، تو غزوہ بدر کے ریفرنس سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ گویا کہ عذاب کی پہلی قسط ہے، اور اگر تم لوگوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اسی طرح عذاب جو ہے خدا کا تمہیں پھر مکمل طور پر گھیرے میں لے لے گا۔ ساتھ ہی اہل کتاب کو بھی خبردار کر دیا گیا تھا، اور اہل ایمان کو بھی بتا دیا گیا کہ ان کی بھی ساتھ آزمائش ہو رہی ہے، یعنی یہ خدا کا یہ عذاب جو ہے منکرین پر اہل ایمان کے ہاتھوں سے ہونا تھا۔ چنانچہ انہیں بتا دیا گیا کہ وہ بھی اپنی تیاری رکھیں، وہ ثابت قدم رہیں اور آپس کے معاملات ان میں اختلاف نہ کریں اور خدا کے تقوی پر قائم رہیں، اور اسی صورت میں اللہ کی نصرت آئے گی اور تم پھر اس آزمائش میں سرخرو ہوگے۔ تو سورہ توبہ جو ہے پچھلی سورہ کے مضمون ہی کو مکمل کر رہی ہے، یعنی اس میں عذاب کی تکمیل ہو رہی ہے۔ جس عذاب کا آغاز سورہ انفال میں ہوا تھا، اس سورہ توبہ میں آ کر وہ مکمل ہو گیا۔ چنانچہ اس سورہ میں تمام مخاطبین جو ہیں وہ زیر بحث آ گئے ہیں، یعنی قریش بھی زیر بحث ہیں اور اہل کتاب کے دونوں گروہ یہود اور نصارہ بھی۔ اسی طرح پھر سورہ کا بہت بڑا حصہ ہے جو منافقین کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور ان سب گروہوں کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی زیر بحث آ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ ایسی سورہ ہے جس میں قرآن مجید کے جتنے مخاطبین ہیں وہ سب اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ تو ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ اس لفظ کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم سورہ توبہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ الی الذین عاہدتم، ان کے لیے جن سے تم نے عہد کیے تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ تو اس سورہ کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ مشرکین سے ظاہر عہد معاہدے اجتماعی جو زندگی ہے اس کی ضرورت ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، نبی علیہ السلام نے جو دین کے غلبے کے لیے وہاں اقدامات کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ مختلف جو قبائل عرب میں موجود تھے ان سے مختلف عہد معاہدے کیے گئے۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا، یہ آگے بھی اس کی تفصیل آ جائے گی کہ جن لوگوں کے ساتھ عہد معاہدہ ہے اور اس کی ایک مدت مقرر ہے، متعین ہے، ان عہدوں کی پاسداری کی جائے گی اور ان کو ابھی نہیں توڑا جائے گا۔ ہاں، جب مدت ختم ہو جائے گی تو وہ عہد معاہدے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ عہد معاہدے بھی ختم ہو جائیں گے جن کی خلاف ورزی دوسرے فریق نے کی ہوگی اور ان عہد معاہدوں کا خیال نہیں رکھا ہوگا۔ جو غیر مؤکد معاہدے ہیں، یعنی جن میں یہ نہیں طے تھا کہ یہ معاہدہ اتنے عرصے کے لیے ہوگا، ان کو توڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اب یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو امان حاصل تھی کہ ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا، وہ اب یہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب ان مشرکین کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ تو یہ اسی کا بیان ہے، یہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے، مشرکین میں سے جن لوگوں سے تم نے عہد معاہدے کیے تھے،
وہ اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ فسیحوا فی الارض، سو چل پھر لو اب ملک میں، ملک سے مراد ظاہر ہے وہ عرب کا علاقہ ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، تو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی مشرکین کو، ان مشرکین کو جن کے ساتھ عہد ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم کہ تم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی کہ اللہ رسوا کر کے رہے گا انکار کرنے والوں کو۔ یہ اصول سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، یعنی خدا کے رسول جب آ جاتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں تو ان کو اسی دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، تو یہ سزا یہی ہے رسوائی کی۔ تو یہاں یہ بیان ہو گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ اب یہ سزا دے کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اعلان عام بھی کر دیا جائے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ یہ پیچھے تو ظاہر ہے اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی اب ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا، اور یہ اقدام 4 مہینے کے بعد شروع ہو جائے گا، لیکن چونکہ عرب ایک بڑا علاقہ ہے تو سب لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ بھئی اب ان مشرکین کے خلاف اقدام کیا جائے گا، تو اس کے لیے ایک بڑے ایونٹ کا جو ہے وہ موقع جو ہے مقرر کر دیا گیا، یعنی حج کا جب دن آئیں گے، حج کے دن، اور اس موقع پر یہ اعلان کیا جائے گا، تاکہ حج کے موقع پر عرب کے تمام قبائل سے لوگ آتے تھے، اس موقع پر گویا کہ پورا عرب اکٹھا ہو جاتا تھا۔ وہ ایک عبادت کا ایونٹ بھی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی، اور دوسری جو ان کی معاشرتی ایکٹیویٹی سرگرمیاں تھیں اس کے لیے وہ میلہ لگتا تھا، تو وہ سارا عرب ایک طرح سے اکٹھا ہو جاتا تھا۔ تو پورے عرب تک بات پہنچانے کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر کسی چیز کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ حج کے موقع پر بھی یہ اعلان پھر کر دیا جائے کہ بھئی یہ اب تمہارے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ یہ حج اکبر اس لیے کہا گیا ہے کہ عربوں کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ جو ذوالحج کے مہینے میں جو حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو بتایا کہ اس موقع پر یہ اعلان کرنا ہے، کیونکہ عمرے کے موقع پر تو سب لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بری و ذمہ ہے مشرکوں سے، کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے اقدام ہوگا، اب تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی بری و ذمہ ہے، یعنی کہ خدا کا جو فیصلہ ہے وہی رسول کا فیصلہ ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری سنا دو ان منکرین کو جنہوں نے کفر کیا ہے ایک دردناک عذاب کی۔ تو یہ اسی سنت کا بیان ہے کہ کفار کو جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے جب وہ رسولوں کی بات نہیں مانتے، تو اسی کو دوبارہ دہرا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ ابھی بھی تمہارے پاس توبہ کا موقع ہے۔ تو اس سورہ کا جو نام ہے توبہ، وہ بھی شاید اسی وجہ سے معروف مشہور ہو گیا ہے کہ اس میں عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، عذاب کا اعلان بھی ہو گیا ہے، لیکن آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اس طرح ہوا ہے کہ اس وقت بھی اللہ موقع دے رہے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے، اگر تم اپنے جو تمہارے جو گناہ ہیں، جو تم نے رسول کا انکار کر کے جو کچھ تم نے کمائی کی ہے، کفر کمایا ہے، اس سے تم باز آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اب آگے یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ اقدام ہوگا مشرکین کے خلاف، یہ اس میں سے ان مشرکین میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے خلاف یہ اقدام نہیں ہوگا، ان کو استثناء دے دیا گیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان کے جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا، عہد کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، یعنی اس میں جو شرائط طے ہوئی عہد معاہدے کی وہ اس پر پورا اترے۔ شیئن، کچھ بھی کمی نہیں کی انہوں نے، شرائط کو توڑا نہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ کسی کی مدد کی تمہارے خلاف، یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ تمہارے مقابلے میں نہیں آئے
بلکہ یوں بھی نہیں ہوا کہ کوئی اور دشمن جو تھا اس کی کوئی مدد کی ہو، جیسے اہل کتاب بالعموم کرتے تھے، قریش کی مدد کرتے تھے، سامنے میدان میں نہیں آتے تھے لیکن قریش کی مدد کیا کرتے تھے۔ کہا کہ یہ لوگ ایسے قبائل مشرکین کے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا اور انہوں نے عہد کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کی اور دشمن کا بھی ساتھ نہیں دیا تمہارے خلاف، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مدت تک، ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا جب تک کہ عہد قائم ہے۔ وہ کسی کے ساتھ 2 سال کی مدت، کسی کے ساتھ 4 سال کی، جیسے قریش کے ساتھ عہد جو معاہدہ کیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ 10 سال کی مدت کا تھا، کہا کہ وہ مدت پوری کی جائے گی۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بد عہدی سے بچنے والوں کو۔ تو عہد معاہدوں کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ یہ عذاب ٹلا رہے گا اس وقت تک جب تک عہد قائم رہے گا۔ فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب گزر جائیں حرام مہینے، وہ جب یعنی کہ اعلان کیا جائے گا حج اکبر کے موقع پر، وہ حرام مہینے چل رہے ہوں گے۔ حرام مہینے یہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ 4 مہینے، 12 میں سے 4 مہینے یہ مقرر کر دیے گئے تھے حج اور عمرے کے لیے۔ رجب کا مہینہ ہے جو عموماً عمرے کے لیے رکھا گیا، اور ذوالحج سے 1 مہینہ پہلے یعنی کہ ذوالقعدہ اور 1 مہینہ بعد یعنی محرم، یہ 3 مہینے حج کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ ان کو حرام مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اور اس طرح کے معاملات جس سے زمین میں فساد پھیلے اور لوگوں کے لیے آنا جانا مشکل ہو جائے حج کے لیے اور عمرے کے لیے، یہ سب چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ چنانچہ ان مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے بتا دیا گیا کہ بھئی حج اکبر کے دن اعلان ہوگا جب کہ اب تمہارے خلاف اقدام ہوگا، تو پھر ابھی تو حرام مہینے چل رہے ہوں گے اور اگلا مہینہ محرم کا وہ بھی حرام مہینوں میں سے ہے، تو بتا دیا کہ جب یہ حرام مہینے گزر جائیں اعلان کے بعد، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ۔ یہ ہے اعلان برات سے مراد یہ تھا کہ اب ان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مشرکین جو کہ قریش اور دوسرے قبائل جو کہتے تھے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، مذہب کے طور پر، دین کے طور پر شرک کو وہ اپنائے ہوئے تھے، اہل کتاب ان میں شامل نہیں ہیں، ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو ان کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور اس مقصد کے لیے چونکہ مارنا ہے تو ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو ان کی طاق میں، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ۔ یہ اقدام ہے اور یہ ظاہر ہے انتہائی قدم ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا فَإِن تابوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کی راہ، پھر یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا، پھر وہ آزاد ہیں، ان کے خلاف یہ اقدام نہیں کیا جائے گا۔ کیا شرائط ہے؟ توبہ کریں۔ توبہ میں یہ چیز لازمی شامل ہے کہ وہ جس رسول کا انکار کر رہے ہیں اس رسول پر ایمان لائیں، جس شرک کے علمبردار ہیں اس کو چھوڑیں اور توحید پر قائم ہو جائیں، آخرت کے اگر منکر ہیں تو آخرت کو ماننے والے بنیں۔ تو یہ ساری چیزیں توبہ میں شامل ہیں، اور اس کا یہ معلوم کیسے ہوگا کہ یہ توبہ کر لی ہے؟ یہ 2 چیزیں نشانی کے طور پر بتا دی گئیں جس پر پورے دین کی بنیاد ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ تو ظاہر ہے وہی ادا کرے گا نا جس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ نماز ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ بھئی نماز جو ہے کافر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ وہ یہ سورہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ نماز قائم کرے گا آدمی اور زکوٰۃ دے گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ شرائط پوری کر لیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی ان کے خلاف یہ اقدام نہیں کیا جائے گا مارنے کا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ وجہ بیان کر دی کہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس وقت بھی ان کو توبہ اگر وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ رہتی ہے اور تمام صفات پر رحمت کا غلبہ رہتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی شخص ان مشرکوں میں سے استجارہ کا تم سے امان چاہے، وہ آگے کہے کہ بھی ابھی
مجھے ٹائم چاہیے، میں فیصلہ کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے ایمان لانا ہے، توبہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے فاجرہ، تو اسے امان دے دو، اس کو ٹھیک ہے تمہارے پاس مہلت ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کتنی مہلت دینی ہے؟ یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، کہ اللہ کا کلام یہ نازل ہو رہا ہے جس میں اللہ نے اپنا دین بیان کیا ہے، وہ اچھی طرح اس کو سن لے، اس پر غور کر لے، تو جہاں وہ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے وہاں چلا جائے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دو اس کے مامن تک، وہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے امن کی جگہ پر، اس کو یوں نہیں ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور کہا کہ نہیں یہیں پڑھو قرآن اور سمجھ کے فوراً فیصلہ کرو، نہیں، اس کو وقت دیا جائے گا۔ تو وہ قرآن سن کے تو فیصلہ کر لے، کہ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے شرک کے دین پر رہنا ہے تو اس کا فیصلہ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو اس کا فیصلہ ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں مہلت اس لیے دے رہا ہوں ان مشرکین کو کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں خدا کی کتاب، اللہ کی صفات، آخرت کا تصور، کیونکہ اہل کتاب کے مقابلے میں یہ جو بنی اسماعیل تھے یہ امی تھے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، آسمانی کتاب تھی، نہ ان کے ہاں تقریباً 2000 سال سے کوئی پیغمبر آئے تھے، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی ان کے ہاں پیغمبر نہیں آئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، اس طرح کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اب یہ جان لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کی تاریخ سے متعلق اور دین کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے دین سے متعلق جس کو وہ بھلا چکے ہیں، تو ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اس کو سمجھ لیں۔ تو اس لیے یہ بیان کر دیا کہ یہ مہلت کی وجہ یہ ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، تو ظاہر ہے یہ جو مشرکین ہیں جن کے خلاف اقدام کرنا ہے اور جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اقدام کریں، ان کے آپس میں رشتہ داری ہیں، ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قریش کے قبیلے سے، اور اس قبیلے سے تعلق جن کا نہیں تھا دوسرے قبائل سے تھا، تو آپس میں لین دین ہے، معاملات اسی طرح تھا آپس میں۔ دوسرا یہ کہ یہ مشرکین جو ہیں انہوں نے انتظام سنبھالا ہوا تھا بیت اللہ کا، حاجیوں کو پانی پلانا ہے، ان کو کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں وہی دیکھتے تھے، تو اس کو ظاہر ہے یہ نیکی کے کام ہے، تو یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھئی یہ اس طرح کے نیکی کے کام کر رہے ہیں، بیت اللہ کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو ان کے خلاف یہ اقدام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو ایسی لگ رہا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اچھے کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف اب اقدام ہوگا۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کس طرح رہ سکتا ہے ان مشرکوں سے کوئی عہد اللہ کے ہاں، وعند رسولہ ہی، اور اس کے رسول کے ہاں۔ یہ ایک ایکسیپشن، استثناء بیان کر دیا کہ سوائے الا الذین، سوائے ان کے جن لوگوں سے عاہدتم عند المسجد الحرام، تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے ساتھ، فاستقیموا لہم، تم بھی سیدھے رہو ان کے ساتھ۔ یہ قریش مراد ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ عہد باندھا گیا ہے ان کے ساتھ، 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ بھئی ان کے ساتھ ابھی معاہدہ ختم نہیں کرنا، تم نے جو عہد باندھا گیا تھا وہ اگر خود وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو تم نے بھی پھر عہد پر قائم رہنا ہے، ہاں ان کی طرف سے اگر عہد کی خلاف ورزی ہوگی تو تم پھر عہد وہ توڑ سکتے ہو، یہ بیچ میں بتا دیا گیا۔ تو اوپر وجہ بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی ان کا ساتھ یہ جو مشرکین ہیں اللہ اور اس کے رسول کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے، بیچ میں یہ استثناء آ گیا اور بتا دیا کہ ان کے ساتھ عہد تم نے قائم رکھنا ہے، خود نہیں توڑنا، مشرکین عرب کے ساتھ، قریش کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پسند کرتا ہے بد عہدی سے بچنے والوں کو۔ پھر وہی بات شروع کر لی اوپر سے، کیفا، کہ یہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا عہد قائم رہے، اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، نہ لحاظ کریں گے تمہارے بارے میں، إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، نہ کسی قرابت کا نہ کسی عہد کا، کہ اگر ان کے پاس طاقت ہو اور تم پر غالب آ جائیں تو یہ بالکل لحاظ نہیں کریں گے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور اس کا بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے اور معاہدے کی روح سے ان کے خلاف اقدام جائز نہیں ہے، یہ معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف اقدام کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول پھر عہد کیوں قائم رکھے؟ یرزونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے،
منہ سے تو کہیں گے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ہم تمہارے اس خلاف کی اقدام نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملے گا اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں، دلوں میں کچھ اور چھپایا ہوا ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، اور ظاہری باتوں سے اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اچھے لوگ ہیں، ان کے خلاف اقدام کیوں کیا جا رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر بد عہد ہیں، یہ حدود میں رہنے والے نہیں ہیں، یہ بد عہدی کریں گے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے قبول کر لی اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ایک تھوڑی قیمت، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، قرآن مجید کا جو دعوت دے رہا قرآن کے رسول کو مانو، شرک چھوڑ دو، اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کے معمولی قیمت یعنی کہ دنیا کے مفادات پر ترجیح دی۔ فصدوا عن سبیلہ، پھر رک گئے اس کی راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کا یہ عمل انتہائی برا ہے۔ لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن مسلمان کے معاملے میں رشتہ داری کا، قرابت کا، اور نہ عہد کا۔ یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا، دوبارہ دہرا دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی ہیں یہ زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اہتمام کریں نماز کا، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین کے معاملے میں یہ تمہارے بھائی ہیں، کہ اقدام کیا جائے گا، کوئی رشتہ داری کوئی نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور وہ شرائط پوری کریں، ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، جو پیچھے بیان ہوا ہے۔ وہاں یہ کہا گیا تھا ان کی راہ چھوڑ دی جائے، یہاں کہہ دیا گیا کہ یہ اب تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں، پھر ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا۔ وَنُفَسِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تفصیل کر رہے ہیں اپنی آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، کہ لوگوں کے ذہن میں شک پیدا ہوا کہ ان کے خلاف اقدام کیسے جائز اللہ قرار دے سکتے ہیں، تو بتا دیا کہ ان کے اصل کرتوت یہ ہیں۔ وَإِن نَقَصُوا، اگر توڑ ڈالیں، ایمانہم، اپنے قول و قرار، من بعد عہدہم، اپنے اس عہد کے بعد بھی، پیچھے جو قریش کا ذکر ہے نا کہ جب تک یہ عہد پر قائم رہیں تو تم نے عہد پر قائم رہنا ہے، یہاں بتا دیے کہ اگر یہ عہد توڑ دیں، اور عہد توڑنے کے بعد کیا کریں، وَطَعَنُوا فِي دِینِکُمْ، اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، تمہارے دین کی مخالفت کریں، اس کو طرح طرح سے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو لڑو ان سرخیلوں سے کفر کے سرخیل، قریش جو ہیں، باقی جو مشرکین عرب تھے ان سب کے یہ لیڈرز تھے۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک کوئی قول و قرار نہیں ہے ان کے لیے، لعلہم ینتہون، تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ یہ باز آ جائیں، یہ جو اقدام کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف پھر اقدام کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔